اسلامی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن کیس فتن۔ وفی روایت آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کورس کا انشاءاللہ العزیز تعارف اور اہمیت اور مغالطوں کا تعارف اور ان سے بچاؤ کے طریقوں پر بات کریں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت حدیث مبارک المؤمن کیس فتن، مؤمن ہوشیار اور ذہین ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ المؤمن کیس فتن، کہ مؤمن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے اور مؤمن ذہین ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، آپ تمام علماء کرام اس کو جانتے ہیں۔ اب اس حدیث کو جو کس بیس پہ ادھر نقل کیا ہے، اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن ہوشیار اور ذہین ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک مومن کی ذہنی خصوصیات بتاتی ہے، جو ہر فکری چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار یعنی کیس یعنی ہوشیار رہے، اور ذہانت سے جو ہے نا وہ کیا فتن کا مطلب کیا ہے؟ ذہانت سے وہ کام لیتا ہے۔ الہادی اعتراضات اور مغالطوں کا سامنا کرتے وقت بھی ہمیں ان صفات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ذہانت سے کام لیں، ہم ہوشیاری سے کام لیں، تاکہ ہم غلط استدلالات اور جھوٹے دلائل کو پہچان کر ان کا مناسب جواب دے سکیں۔ پھر یہ ایک مومن کی صفات ہے۔ الہادی اعتراضات کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر سطحی اور گمراہ کن ہوتے ہیں، جیسے کہ کائنات کے وجود کی بنیاد پر بے خدا ہونے کا دعویٰ کہ بھائی یہ کائنات جو ہے نا بغیر کسی خالق کے جو ہے نا بغیر کسی کریٹر کے آئی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے۔ ان اعتراضات کو سمجھنے کے لیے ایک مومن کو ہوشیاری سے کام لینا ضروری ہے، تاکہ وہ مسئلے کی اصل حقیقت کو پھر پہچان سکے۔ تو ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا۔ مثلا ایک ایتھیسٹ آرگومنٹ یعنی ایک ملحدین کی جو دلیل آرگومنٹ وہ یہ پیش کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں تکالیف کیوں ہے، مثال کے طور پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، تو اس پر مومن کو ہوشیاری سے جواب دینا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا میں مشکلات، تکالیف اور مصائب کی موجودگی کا تعلق انسان کی فری ول سے اس کا تعلق ہے، انسان کے آزاد مرضی سے تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہر بندے کو، اسی لیے یہ جو ہے نا آتا ہے، تکالیف ہوتی ہیں، مصائب ہوتی ہیں اور آپس میں لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک فری ول، انشاءاللہ اس پر آگے مزید تفصیلی بات آئے گی، اور یہ کہ تکالیف کا مقصد انسان کی آزمائش اور ترقی ہے، نہ کہ خدا کے عدم موجودگی پر جو ہے نا کوئی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح مومن کو ان تمام جو ملحدین کے جو دلائل ہے ان کو جانچنا ہوگا، اس کے لیے ہوشیار اور چوکنا ہونا پڑے گا۔ الہادی مغالطے اکثر ذہنی جھکاؤ یا جو ہے نا منطقی خامیوں پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر فالس ڈکٹونمی آپ دیکھ لیں، ایک مغالطہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس مغالطے کا؟ یا اسی طرح اسٹراؤمین فیلسی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فالس ڈائکٹومنی جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے، یہ جو ابھی میں مغالطوں کی صرف مثالیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ مغالطے پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی اس پر پھر بات آئے گی کہ کون سا مغالطہ کیا ہے، کون سا کیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے، اس فالس جو ہے نا ڈائلامیہ میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دو آپشن پیش کرتے ہیں کہ بھائی یا یہ ہے یا یہ ہے۔ مثال کے طور پر آسان مثال سے آپ سمجھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اسلام ہے یا سائنس ہے، یا اسلام ہے یا سائنس ہے۔ تو اب انہوں نے یہ جو تقسیم کر دیا، یہ غلط کام کیا، انہوں نے ایک مغالطہ پیش کر دیا کہ اسلام اور سائنس کو ایک دوسرے کے مخالف اور آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جبکہ اصل معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے۔
اسی طرح آپ اگر دیکھیں اسٹراؤمین فیلیسی، اسٹراؤمین فیلیسی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو آپ کا خصم ہوتا ہے، آپ کا مقابل ہوتا ہے، ان کے مدعا کو، ان کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کی اصل جو بات ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ اسٹراؤمین فیلیسی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی مثال آپ لے لیجیے آسان الفاظ میں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے، ایک بندہ کہتا ہے اس کے سامنے کہ بھائی ہمیں ماحولیات کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کوئی بندہ کہے کہ بھائی ہمیں ماحولیات کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ بھائی مطلب اس کا یہ کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ فیکٹریاں بند کر دی جائیں، فیکٹریاں بند کرنی چاہیے، تو اب جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اس نے جو ہے نا یہ جو بات کر دی، یہ ایک مغالطہ پیش کر دیا۔ اس بندے نے جب یہ بات کر دی کہ ہمیں ماحولیات کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور جواب میں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام فیکٹریاں بند کر دینی چاہیے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو یہاں اصل دلیل کو غلط انداز میں پیش کر کے کیا کر دیا گیا؟ رد کر دیا گیا۔ اصل جو بات تھی وہ تو ماحولیات کے حوالے سے تھی، لیکن اس نے کون سا رخ دے دیا؟ اس کو کون سا رخ جو ہے نا اس کے سامنے لایا؟ اس کو کہتے ہیں اسٹراؤمین فیلیسی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں لوگ اس طرح کے جو ہے نا مغالطے پیش کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس سے ہمیں سمجھنا ہوگا اور الہادی مغالطوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے المؤمن کیس فتن، یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ الہادی اعتراضات اور مغالطوں کا صحیح جواب دینے کے لیے ہمیں عقل، ہوشیاری اور ذہانت سے کام لینا چاہیے۔ مومن کو ہر قسم کے فکری چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت حاصل ہونی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی غلط استدلال یا مغالطے کا درست جواب دے سکے، اور اپنے اس نتیجے میں وہ اپنی ایمانداری اور علم کا دفاع کر سکے۔ پھر تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے، اور اسی سے اس حدیث کی جو ہے نا تائید ہوتی ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7498 نمبر حدیث ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن کے ایک ہی سائیڈ سے، ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا ہے۔ مطلب ان روایات سے یہ ہوتا ہے، اور قرآن میں جو عقل کے بارے میں بار بار یہ بات آتی ہیں، افلا تعقلون، یعنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے اور ایک مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، مغالطے کیا ہے؟ واٹ از فیلیسیز؟ یہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ مغالطہ، فیلیسی جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، مغالطہ وہ غلط استدلال ہوتا ہے جو بظاہر تو صحیح نظر آتا ہے، لیکن دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی انسان کی تصویر سامنے پیش کر دے، انسان کی تصویر، اور وہ یہ کہتا ہے، انسان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھائی یہ انسان ہے۔ مثال کے طور پر اس تصویر کے اندر جو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ انسان ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ساتھ میں یہ جملہ بھی بولتا ہے کہ ہر انسان بولنے والا ہے۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے، اس تصویر کو بھی بولتا ہے بس یہ تصویر بھی بولنے والی ہے، یعنی انسان کی جو یہ تصویر ہے یہ بھی بولنے والی ہے۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ یہ ایک عام فہم، ایک بالکل عام جو ہے نا مغالطے کی مثالیں، اس استدلال میں اس طریقہ واردات اس نے کیسے کر دیا؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ انسان کی تصویر کو انسان قرار دیا گیا، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ انسان بولتا ہے، لیکن انسان کی جو تصویر جو غیر متحرک ہے وہ نہیں بولتی ہے۔ تو مغالطہ وہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت خوبصورت بات کر دی، لیکن اس کے پس پردہ، اس کے ڈیپ میں جب آپ جائیں گے تو وہ ایک دراصل غلط بات ہوتی ہے، محض وہمی باتیں جو ہے نا ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ مغالطے کسی بھی شخص کو یا تو خود ان کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور مغالطے کا مقصد کسی نتیجے یا نظریے کو غلط طریقے سے ثابت کرنا ہوتا ہے، کہ اس کے ذریعے کسی غلط نظریے کو فروغ دیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت خوبصورت جو ہے نا خوبصورتی سے بات کرے، بات کو پیش کرے اچھے انداز میں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات درست بھی ہو،
تو مغالطہ ایک ایسا غلط استدلال ہے جو بظاہر صحیح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ منطقی نہیں ہوتا ہے۔ یہ مغالطے ہمیں گمراہ کر سکتے اور ہم کو غلط نتیجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کسی بھی بحث اور گفتگو میں استدلال کا مقصد صحیح نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بحث اور ڈیبیٹ اور مباحثہ کرتا ہے مقصد یہ کہ صحیح نتیجے تک پہنچنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ مگر جب ہم مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہم پھر غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغالطوں کو پہچاننا ضروری ہے اس دور میں، تاکہ ہم اپنی جو ہے نا فکری اور علمی سفر میں غلط استدلال سے بچ سکیں۔ ضروری ہے اس کا سمجھیں ان مغالطوں کا۔ تو مغالطے نہ صرف کسی استدلال میں ہوتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں یہ مغالطے۔ خصوصاً میڈیا کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں اور مذہب میں جہاں ہمیں غلط معلومات یا غلط مغالطے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم کسی خاص نقطہ نظر کو صحیح سمجھیں، جب ہم ان مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم غلط نتیجے پر پھر پہنچتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اصل جو ہے نا مغالطہ ہوتا ہے کہ بھائی بظاہر صحیح ہے لیکن اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ غلط ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مغالطے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے سامنے کوئی غلط استدلال کیوں پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا جو ہے نا اسباب ہے، کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو مغالطے کا مقصد کسی دلیل یا بحث کو کمزور کرنا، حقیقت کو چھپانا ہوتا ہے یا سامعین کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے اور کبھی یہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک مثال کے طور پر یہ مقاصد میں سے ہے کہ حقیقی دلیل سے بچنا۔ حقیقی دلیل سے بچنا، جب کسی کے پاس مضبوط دلیل نہ ہو تو وہ مغالطے کے ذریعے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کہ اصل مسئلے سے مغالطہ اور فیلسی پیش کر کے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح دلیل سے انسان کو پھیرتا ہے، باطل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرا جو بنیادی مقصد اس کا ہے مغالطے کا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ جذباتی باتوں یا مغالطے کے ذریعے سامعین کو متاثر کرنے اور اپنے بات ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے دلیل غلط ہو، غلط بات جو ہے پیش کرے گا، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے سوچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تو دوسرا جو مقصد ہے اس کا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، جذباتی یا مبالغہ آرائی کے ذریعے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے، متاثر کرنا۔ یہ جو ان کے مقاصد میں سے ہے۔ تیسرا مقصد جو ان کا ہے، مخالف کو غلط ثابت کرنا۔ بھائی دوسرے کی بات کو کمزور یا غیر منطقی دکھلانے کے لیے مغالطے کا سہارا لیا جاتا ہے، چاہے وہ بات درست سامنے والا کیوں نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے جو ہے نا غلط بات کو منوانے کی کوشش میں اور مخالف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں۔ تو یہی اس کا بنیادی مقصد ہے، باطل جو ہے نا مخالف کو اور حق کو جو ہے نا غلط ثابت کرنے کی کوشش کے لیے اس پروپیگنڈے کو اور اس مغالطے کو اور فیلسی کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا جو چوتھا جو ہے نا بنیادی مقصد ہوتا ہے، گمراہی پھیلانا۔ گمراہی پھیلانا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا تاکہ لوگوں کو صحیح علم یا حقیقت سے دور رکھا جائے، جو اصل باتیں، جو اصل حقیقتیں ہیں ان سے دور رکھا جائے لوگوں کو۔ تو یہ مقاصد اکثر ان لوگوں کے جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں جو حق کو دبانا یا جھوٹ کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہی مقاصد ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ عمل گناہ ہے کیونکہ یہ سچائی کے خلاف ہے اور لوگوں کو صحیح راستے سے دور کرنا ہے۔ یہ جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو مغالطے صرف فرد کی عقل کو متاثر نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرتی نظام پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم غلط استدلال کو درست سمجھ کر قبول کر لینا تو یہ نہ صرف ہمارے ذاتی فیصلوں کو غلط بناتا ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، پھر پورے ایک سوسائٹی کو جو ہے نا غلط نظریہ جو ہے گھیر لیتا ہے۔ سمجھ آ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر جب ایک قوم یا گروہ غلط مغالطوں کا شکار ہو جاتا ہے نا تو حقیقت سے دور ہو کر غیر منطقی فیصلے کرنے لگتے ہیں جو پورے معاشرتی نظام میں خرابی کا سبب پھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان کے پیچھے باطل کے مقاصد ہوتے ہیں کہ بھائی مغالطہ کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ اب مغالطوں کو جان کر کیا فائدہ ہوگا، اسے ہم پہچان لیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا اس سے، اس کے پہچاننے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تنقیدی سوچ میں اضافہ ہوگا، یعنی مغالطوں کو جان کر ہم اپنی تنقیدی سوچ کو بڑھا سکتے ہیں۔
اور اس تنقیدی سوچ میں جب ہمارا اضافہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہم درست فیصلہ کریں گے اور یہ ہمیں درست فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ جب ہم مغالطوں کو پہچانیں گے تو ہمارا جو تنقیدی سوچ ہوگا نا اس میں بڑھوتری ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب آپ کا تنقیدی کریٹیکل ذہن بن جائے گا تو اس کے ذریعے پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ فیصلے درست طریقے سے کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے اس کے جاننے کا۔ دوسرا جو اس کا مقصد یہ ہے، دوسرا مقصد فکری کجروی سے بچاؤ۔ دیکھیں مغالطے ہمیں غلط عقائد اور نظریات کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کا علم ہمیں فکری کجروی سے بچاتا ہے اور ہم سچائی تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اس فلاں ملحد نے، فلاں باطل پرست نے اس میں یہی والا مغالطہ دیا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا اس کے غلط عقیدے کو جو ہے نا قبول نہیں کریں گے پھر، تو ہماری فکری جو ہے نا حفاظت ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے، مؤثر جوابات دینا۔ بھائی ملحدین اور مخالفین جب اعتراضات کرتے ہیں نا تو وہ اکثر مغالطوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں شک ڈالیں۔ ان مغالطوں کو پہچان کر ہم ان کے اعتراضات کا بآسانی جواب دے سکتے ہیں اور اپنے جو مواقف ہے اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو مغالطوں کی پہچان ہے، یہ مؤثر جوابات دینا، یہ اس میں ہمیں جو ہے نا مدد فراہم کرے گا۔ یہ مغالطوں کی جان کر یہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا اس سے۔ چوتھا جو اس کا فائدہ ہوگا، ہمیں سچائی تک پہنچنا۔ مغالطے ہمارے سوچ کو خراب کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں نا تو ہم واضح اور صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ملحدین کے جوابات آسان ہوں گے۔ جب ملحدین قرآن، حدیث یا اسلامی عقائد پر اعتراضات کرتے ہیں تو وہ اکثر منطقی مغالطوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ان مغالطوں کو پہچاننا اور ان کا تجزیہ کرنا ہمیں ان کے اعتراضات کا مؤثر جواب دینے میں مدد دیتا ہے پھر، اور اس کے ذریعے پھر ہم پہنچ سکتے ہیں سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں یہ مغالطہ ہے، آپ ڈائری پکڑ لیں گے کہ بھائی یہاں غلطی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں فالس ڈائلاما۔ اب آپ اس کو اگر دیکھیں گے، جھوٹا انتخاب، کیا مطلب؟ بھائی ملحدین دیکھو یہ استدلال کرتے ہیں کہ یا تو اسلام ہے یا پھر سائنس۔ جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیا، فالس ڈائکٹومی یہ لفظ ہے اس طرح کے انگلش میں، تو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ملحدین؟ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یا تو اسلام ہے یا پھر سائنس ہے۔ حقیقت میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن سائنس اور اسلام دونوں انسانوں کے لیے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سائنس جو ہے نا وہ طبعیاتی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، جبکہ اسلام اخلاقی، روحانی اور اجتماعی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو دونوں کا جو فریم ورک ہے وہ الگ الگ ہے، سائنس کا الگ ہے اور اسلام کا الگ ہے۔ دونوں کو سامنے مقابل پیش کرنا یہ ایک مغالطہ ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں جیسے ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے دعوی کو دلیل بنانا، دعوی کو کیا کرنا؟ دعوی کو دلیل بنانا، یہ بھی ایک مغالطہ ہے، دعوی کو دلیل بنانا۔ میں کچھ مثالیں اس کے جو ہے نا پیش کرنے لگا ہوں کہ دعوی کو دلیل کیسے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں سرکولر ریزننگ، یعنی وہ مغالطہ جس میں دعوی کو ہی دلیل بنا دیا جاتا ہے، یعنی جو بات ثابت کر دی ہو اسی کو پہلے سے سچ مان لیا جاتا ہے اور بس شروع جہاں سے ہوتا ہے وہیں پہ ختم کرتا ہے۔ دعوی کو کیا کرتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے نا ملحدین اس طرح کا جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں دلیل۔ کیا؟ میں ایک سادہ مثال سے پہلے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعویٰ ایک بندہ کرتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہوا۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اب اس سے آپ نے دلیل مانگی کہ بھائی دلیل پیش کرو، تو دلیل میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ جواب میں کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ تو یہاں پر میں سچ بولتا ہوں کو ثابت کرنا تھا اس نے کہ بھائی میں سچ بولتا ہوں، اس بات کو اس نے ثابت کرنا تھا، لیکن اسی بات کو دوسرے شکل میں اس نے پیش کر دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا۔ بات وہی ہے، میں سچ بولتا ہوں، دلیل میں کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔
تو بات وہی ہے، مطلب یہ ہوا کہ دعویٰ کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا اس بندے نے. اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ، یا آپ کہہ سکتے ہیں مفروضہ. ایک بات کو پہلے سے اس نے طے کر دیا کہ بس میں سچا آدمی ہوں، اب اس کے پیچھے دلائل ڈھونڈتا جا رہا ہے، وہی بات کو جو ہے دوبارہ دلیل میں دہرا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ ہو گیا اس کا جو ہے ایک مغالطہ. مثال کے طور پر اسی طرح ایک اور ملحدین کے مغالطے کو جو ہے سمجھے. کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کائنات کو کسی نے نہیں بنایا. کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کا دعویٰ ہے کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا. اب دلیل پوچھو ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، کائنات ہمیشہ سے موجود ہے. تو آپ نے تو یہاں اصل دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، اور اسی بات کو دوسرے الفاظ میں دلیل کے طور پر استعمال کیا گیا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے. بھائی اس پر آپ نے دلیل پیش کرنا ہے کہ بھائی کائنات جو ہے نا ہمیشہ سے موجود ہے، اس پر دلیل پیش کرو. اصل بات تو یہی ہے. لیکن اس نے کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا کہ کائنات کو کسی نے نہیں بنایا. دلیل میں کیا بولا؟ کیونکہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے. تو یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہیں اور کائنات کو کسی نے، اس دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے کہ ہمیشہ سے یہ کائنات ہے، یہی بتانا چاہ رہے. تو یہ ہوا ہمارے پاس سرکولر ریزننگ، یعنی دعویٰ کو بطور دلیل پیش کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے یہ مغالطے پیش کرتے ہیں. میں ایک اور سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے، ایک ملحد دعویٰ کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. دلیل پیش کرو، کیونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. دلیل میں کیا بولے؟ پہلے دعویٰ کر دیا کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اب یہاں دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر یہی فرض کر لیا گیا کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہونا اور یہ بات کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مطلب یہی ہوا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اسی کو تو آپ نے دلیل میں پیش کر دیا. اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، ملحد کو کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہا کہ یہ کسی انسان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے. تو یہ ہوتا ہے ملحدین کی طرف سے حربے جو ہمارے سامنے اور مومنین کے سامنے جنہیں کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. تو ملحدین اکثر اپنی بات کو ایسے پیش کرتے ہیں نا کہ گویا وہ پہلے سے ثابت شدہ ہو بات، حالانکہ ہم اس سے پوچھیں گے، ان کے مقدمات کی جانچ پڑتال کریں گے کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کر دی اصل اس کو ثابت کرو. جیسے آسان مثال سے ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن اللہ کا کلام کہہ رہے نہیں ہے. دلیل کیا کریں؟ کیونکہ یہ بندے کی تصنیف ہے، بندے کی لکھی ہوئی ہے. تو اس پر دلیل پیش کرو. اب تم نے دعویٰ کیا اللہ کا کلام نہیں ہے تو دعویٰ ہوا. اب دلیل اس پر آپ نے دوسرا مقدمہ جو یہ پیش کیا کہ بھائی یہ بندے کا جو ہے کیا بولے تصنیف ہے، اس پر تو دلیل دو. آپ نے اس پر دلیل دی نہیں اور آگے چل رہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ. تو ان مغالطوں کو جان کر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، ان چیزوں کو جان کر ہمیں یہ جو ہے نا فائدہ ملے گا. اب بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ دیکھو ملحدین کیسے مغالطے پیش کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں نے کچھ مغالطوں کی مثالیں پیش کر دی اس میں. تو اس میں ایک مثال میں نے یہ پیش کر دی کہ دعویٰ کو دلیل بنانا یہ ایک مغالطہ ہے. دعویٰ کو دلیل بنانا یہ ایک مغالطہ ہے. اب کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ بولتا ہے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. اب اس سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں کہ بھائی آپ سچ بولتے اس پر دلیل پیش کرو. وہ بولتا ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. تو بھائی یہ جھوٹ نہ بولنا یہ تو وہی دعویٰ ہے نا آپ کا کہ بھائی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. تو آپ نے دعویٰ کو دوبارہ ہی دلیل میں پیش کر دیا. آپ نے ثابت ہی یہی کرنا تھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جبکہ اس نے آپ نے اس دعوے کو دلیل کے طور پر کسی اور پیرائی میں اور دوسرے انداز میں پیش کر دیا. اسی طرح میں نے ایک اور آسان مثال یہ پیش کر دی کہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یعنی یہ مثالیں میں اس مغالطے کی دے رہا ہوں کہ جس میں دعویٰ کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے. ملحد کہتا ہے کہ بھائی دیکھو قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا. جب یہ دعویٰ ہے آپ ان سے دلیل پوچھو، ان مستشرقین سے ملحدین سے دلیل پوچھو تو دلیل یہ دیتے کیونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اب اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے،
اس نے دلیل میں کیا بولا؟ کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی ہے. تو انسان کی لکھی ہوئی ہونا اور قرآن اللہ کا کلام نہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد پھر نہیں ہے. تو آپ نے وہی بات کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اسی کو بطور دلیل پیش کر دیا. تو اسی کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ، یعنی دعوی کو بطور دلیل پیش کرنا، دعوی کو بطور دلیل پیش کرنا. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو دعوی کیا کہ یہ بندے کا کلام ہے، اس پر تو دلیل پیش کرو. تو یہ ملحد اپنے مقدمات کو ایسے پیش کرتا ہے گویا کہ وہ ثابت شدہ ہے، وہ ثابت ہے وہ چیزیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ان مقدمات کو جانچ کر پرکھ کر پھر جو ہے اس کے ساتھ آگے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ بولے ہم مانتے جائیں. ٹھیک ہے، تو اصل آپ نے یہی ثابت کرنا ہے کہ یہ بندے کا کلام کیسا ہے. تو یہ مغالطوں کو جان کر ہم جواب دہی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اپنے فکر کو بچا لیں گے، تنقیدی سوچ میں اضافہ ہو کے صحیح فیصلے کر سکیں گے، ہم سچائی تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مغالطوں کو جاننے کا فائدہ ہے. اب میں کچھ مثالیں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں اور مغالطوں کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں عملی. مثال کے طور پر یہ اسکرین پہ آپ کو شو رہا ہوگا. پہلی مثال یہ کہ سر سید احمد کے بیٹے کا ایک واقعہ ہے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ سر سید احمد کے بیٹے، اس کا نام ہے محمود احمد. اس کی زندگی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، جو ہندوستان کے مشہور وکیل تھے. یہ جو محمود احمد ہے نا، یہ ہندوستان کے مشہور وکیل تھے. تو ایک مقدمے میں وہ یادداشت کی کمی کی وجہ سے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ مدعی کی طرف سے ہے. وہ کس کی طرف سے ہے؟ مدعی کی طرف سے ہے. تو وہ جب یہ بات بھول جاتے ہیں مدعی کی طرف سے ہیں، تو وہ غلطی سے یادداشت کی کمی کی وجہ سے وہ جج کے سامنے مدعا علیہ کے حق میں ساری دلائل پیش کرتا ہے. اصل میں یہ جو سر سید احمد کا جو بیٹا ہے، یہ ہے کس کی طرف سے؟ مدعی کی طرف سے. یہ ہوتا ہے مدعی کی طرف سے، لیکن وہ غلطی سے دلائل دے دیتا ہے مدعا علیہ کی طرف سے. مدعا علیہ کی جانب میں جو دلائل ہوتے ہیں، جج بھی حیران، اور جو اس کے استغاثہ والے ہوتے ہیں یعنی مدعیان ہوتے ہیں وہ بھی حیران کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے اور ہمارے خلاف دلائل دے رہا ہے. تو انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی اور اس پہ لکھ دیا کہ آپ ہماری طرف سے، آپ مدعی والوں کی طرف سے ہیں، آپ مدعی والوں کی طرف سے تھوڑی ہیں، آپ مدعی کی طرف دلائل دے رہے سارے. تو جب وہ اس پرچی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کیسے ہیر پیر کر دیتا ہے جج کے سامنے. وہ یہ کہتا ہے، جج صاحب، مائی لارڈ، یہ وہ دلائل تھے سارے جو میرا مخالف اور میرا خصم مدعا علیہ ممکنہ طور پر جو دلائل پیش کر سکتے تھے، یہ وہی دلائل میں نے پہلے سے پیش کر دیا. اب ان کا یہ جواب ہے. اب دیکھو اس نے پہلے کیا کر دیا، اس وکیل نے پہلے اس مدعا علیہ کے حق میں دلائل دے دیے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میں غلط روٹ پر جا رہا ہوں، اس کے مدعی جو مدعی والے تھے ان کی طرف سے انہوں نے، مدعی والوں نے ان کو بولیا، دعویٰ کرنے والوں نے کہ بھائی آپ غلط طرف جا رہے ہیں، یہ تو آپ ہمارے خلاف جا رہے ہیں. اس نے ڈائریکٹلی بولا کہ یہ وہ دلائل ہے سارے جو مدعا علیہ پیش کرنے والا تھا ابھی، اور اس کا یہ جواب ہے. اب اس مثال سے کیا یہ مغالطہ ہے؟ مغالطہ پیش کر دی نا، اس نے بات کو ڈائریکٹ الٹ دیا اس نے. تو یہ ہمارے عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. اب میڈیا کے مغالطے کی ایک مثال سمجھیں. میڈیا کے مغالطے میں اصل ایک یہ ہے کہ میڈیا کے مغالطے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا سوال. میڈیا کا مغالطہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے سوال کا مغالطہ. کیا؟ دوسرے سوال کا مغالطہ. کیا بھائی؟ میڈیا کبھی بھی پہلے سوال نہ پوچھتی ہے اور نہ اس کا جواب دیتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ میڈیا کا پہلا سوال وہ ہوتا ہے کہ اگر میڈیا وہ سوال کرے تو سارا معاملہ ختم، سارا کھیل ختم، میڈیا کا گیم ختم ہو جائے گا سارا. اگر اس کا جواب دیا جائے سارا کھیل ختم ہو جائے گا. اس پر ایک مغربی فلسفی ہے سلاوجی جیک، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بہترین مثال پیش کرتے ہیں. یہ جو مغربی فلسفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کبھی بھی پہلا سوال نہیں کرتی ہے اور نہ وہ پہلے سوال کا جواب دیتی ہے. وہ ہمیشہ میڈیا دوسرا سوال. اب آپ کہیں گے کہ دوسرا سوال کیا چیز ہے؟ اس سے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ مغربی فلسفی نے ایک مثال پیش کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہے. یہ شوہر صبح مثال کے طور پر 6 بجے جاتا ہے اور رات کو یہ آتا ہے 5 بجے. کام سے وہ آتا ہے 5 بجے آتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک دن حسن اتفاق سے وہ بندہ 5 بجے کے بجائے 4 بجے گھر آ جاتا ہے. اب جب 4 بجے گھر آ جاتا ہے یہ میاں صاحب، یہ شوہر وہ آ جاتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیوی کے ساتھ کوئی نامحرم شخص موجود ہے گھر پہ اور اس کے ساتھ باتیں اور گپ شپ چل رہی ہے. اب یہ شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے یہ شخص، یہ اجنبی شخص کیا کر رہے ہیں میرے گھر میں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے پہلا سوال.
یہ ہے پہلا سوال۔ اور اس کے مقابلے میں بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ تو 5 بجے آنے والے تھے، آج آپ 4 بجے کیسے گھر آ گئے؟ تو یہ ہے دوسرا سوال۔ اصل سوال یہی تھا، اصل بات یہی تھی، مسئلے کا جڑ یہی تھا کہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے بندہ میرے جو نا گھر میں، آپ کے ساتھ یہ نامحرم بندہ، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن الٹا بیوی دوسرا سوال جو ہے نا اٹھا دیتی ہے کہ یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں، آپ تو 5 بجے آتے ہیں کام سے، آپ 4 بجے کیسے آ گئے گھر پہ؟ یہ ہے دوسرا سوال۔ اسی طرح اس مثال کو اگر آپ اپنے میڈیا پر فٹ کر لیں، مثال کے طور پر قندیل بلوچ کے ایک واقعہ جو ہوا تھا ان کے قتل کا، بھائیوں نے ان کو قتل کیا تھا، تو یہ میڈیا والے کیا کریں گے؟ ہمیشہ دوسرا سوال اٹھائیں گے، کیا بولیں گے؟ میڈیا پہ جو ہے چند مفتیان کرام کو، علماء کرام کو جمع کر دیں گے اور بولیں گے کہ ہاں مفتی صاحب آپ بتا دیجئے گا کہ قندیل بلوچ کو جو اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے تو ان کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ اصل سوال یہ نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال کرنا چاہیے کہ اس نے جو اپنی زندگی میں کیا ہے، جو خرافات اس نے کیے تھے، جو معاملات اس نے کیے تھے، ان کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد اس کے قتل کی بات آتی ہے۔ پہلے زندگی ہے پھر موت کی بات آتی ہے اس کی۔ لیکن کیوں؟ ان میڈیا والوں کو پتہ ہے کہ پہلا سوال کریں گے، پہلے سوال کا جواب ملے گا تو ہمارا سارا کھیل اور ہمارا سارا جو پروپیگنڈا ہے اور یہ غلط اور باطل چیزیں کی تشہیر ہے یہ بند ہو جائے گی۔ تو یہ میڈیا کا مغالطہ ہے دوسرے سوال، ہمیشہ دوسرے سوال پوچھتے ہیں، پہلے نہیں پوچھتے۔ تیسرا جو ہے نا ایک مثال، تیسری مثال ہمارے پاس اس طرح عملی مغالطے کی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک ہندو ہے آریہ سماج کا، وہ جو ہے نا اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کلمہ توحید پر اعتراض کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ تو ایک ہندو نے کلمہ توحید کے حوالے سے مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی مسلمانوں کے کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے۔ بھائی ہمارا کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کہتا تھا یہ ہندو کہ بھائی مسلمانوں کے کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی موجود ہے، اور آپ کے ہاں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک دونوں کو نہ مانے، یعنی اللہ کو بھی نہ مانے اور رسول کو بھی نہ مانے۔ تو یہ ہندو مغالطہ اب کیا دے رہے ہیں؟ اب یہ ہندو کہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ دونوں کو ماننا ہے تو پھر آپ اپنے کلمے کو کلمہ توحید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ توحید کا معنی ہے ایک کو ماننا، اور آپ کا کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایک دوسرے کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جب اللہ کے ساتھ آپ کے ہاں بھی کسی دوسرے کو ماننا ضروری ہے تو پھر آپ ہمیں مشرک اور خود کو موحد کیسے کہتے ہیں؟ تو اس مثال میں اگر دیکھا جائے تو اس مثال میں ہندو جو آریہ سماجی بندہ ہے، اس نے لفظ ماننا جو لفظ ہے نا، اس کے ذریعے ذہن میں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لفظ ماننے کے ذریعے، اور یہ تاثر دینا چاہا کہ چونکہ اس کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور دونوں کا جو ہے نا ماننے کا حکم آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کو معبود ماننا جائے گا ویسے ہی رسول اللہ کو بھی معبود مانا جائے گا۔ یہ مغالطہ پیش کر دیا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اگر یہی بات ہے تو یہ کلمہ توحید کیسے ہوا؟ کیونکہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک کو ماننا، اور آپ دو کو مان رہے۔ تو دیکھو اس نے اس ماننے کے لفظ میں کیا کر دیا؟ مغالطہ پیش کر دیا۔ اب اس کے جواب کیا ہے؟ اب دیکھو کلمہ توحید میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس ہندو نے سمجھا ہے، بلکہ ماننے کا مطلب یہ ہے، دونوں کے ماننے کا مفہوم الگ ہے۔ اللہ کو ہم جو مانتے ہیں وہ معبود مانتے ہیں اس کو، اور رسول کو جو مانتے ہیں وہ رسول اور اللہ کے بندے مانتے ہیں ان کو۔ اسی لیے ہم موحد ہیں اور آپ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کے بھی خداؤں کو آپ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ ماننے کے لفظ میں اس نے کیا کر دیا؟ مغالطہ پیش کر دیا۔ تو ان مثالوں کو، ان مذکورہ مثالوں سے ہمیں پتہ چلا، یہ جو ہم نے یہ مثالیں پڑھی کہ جو سر سید احمد کے بیٹے کا، اور اسی طرح ہم نے جو ہے نا اس ہندو کے اس مغالطے اور میڈیا کا جو پروپیگنڈا اور مغالطہ ہے، دوسرے سوال کا جو مغالطہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بھائی دیکھو کہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہمارا اس کے جو ہے نا ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے، ہمارے سامنے مغالطے پیش کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ غلط نتیجے تک پھر پہنچا سکتے ہیں۔ تو صحیح سوچ اور علم کے ذریعے ہم مغالطوں کو پہچان کر درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مغالطوں سے بچنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکر و نظر کو صحیح اصولوں پر استوار کریں اور منطق کے اصول اور مغالطوں سے آگاہی حاصل کر کے ہم کسی بھی بحث یا دلیل میں مغالطے سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا طریقہ ہے۔ اب مغالطوں سے بچاؤ کے طریقے پر مختصراً بات کر لیتے ہیں کہ مغالطوں سے بچاؤ کے طریقے کیا ہے، کہ کیسے مغالطوں سے بچا جائے۔ دو باتیں یاد رکھنا،
دو باتیں، ایک یہ ہے تنقیدی سوچ پیدا کیجیے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ۔ مغالطوں سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے اس میں، یعنی ہمیں ہر بات پر غور و فکر کے ساتھ یہ بات ہر بات کو جانچنا چاہیے کہ کیا یہ جو استدلال منطقی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر دلیل کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ہر دلیل کو دیکھے، ہر اس کے دعوے کو دیکھے وہ دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں، مغالطے تو پیش نہیں کر رہے ہیں، لفاظی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جتنے بھی یہ سارے یہی مغالطے پیش کرتے ہیں اور لفاظی کرتے ہیں۔ تو تنقیدی سوچ پیدا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، ہر کسی کی بات کو فوراً نہیں ماننا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے آسکنگ کویسچنس، یعنی سوال کرنا، سوالات کرنا۔ آپ سوالات دیکھیں کہ بھائی یہ جو بات پیش کیا جا رہا ہے یہ غلط تو نہیں ہے، اس میں فلاں خرابی تو نہیں ہے، اس پہ سوالات اٹھائیں۔ کسی بھی دلیل کو فوراً تسلیم کرنے کے بجائے خود سے سوال کرنا چاہیے۔ سوالات سے ہم دلیل کے نقائص کو پہچان کر سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ بھائی آپ سوالات اٹھائیں گے اس پر کہ آپ کے یہ مقدمے پر یہ سوال بن سکتا ہے، اس پر یہ سوال بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے، تو ایسے ہی آپ اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریات کو غلط راستے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہترین طریقہ، یہ دو طریقے ہیں کہ تنقیدی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سوال کرنا۔ ہر بات کو ایسے فوری طور پر فوراً جو ہے نا تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی بولے۔ ہمارے استاد محترم جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی حوالہ بھی پیش کر دینا نہیں مانا کرے، آپ علماء ہیں، آپ علماء ہیں۔ مطلب حوالے کا یہ ہے کہ آپ اس حوالے کو دیکھ بھی لیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہے ہیں تو اس حوالے کی جانچ پڑتال کرو۔ آج کل تو مارکیٹ میں ہر قسم کا حوالہ مل جاتا ہے، اسی لیے آپ نے تحقیق کرنی ہوگی، آپ نے تنقیدی سوچ پیدا کرنا ہوگا، تب آپ ملحدین کا، مستشرقین کا، ان باطل لوگوں کا صحیح طریقے سے اور اسلام کی جو ہے دفاع کر سکیں گے اور ان کے خلاف آپ کام کر سکیں گے۔ اچھا، تو اب اسلام میں عقل و فکر کی اہمیت۔ اسلام میں عقل اور علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آیت مبارکہ میں آتے افلا تعقلون، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عقل کو استعمال کرنا اور اس کی مدد سے حقیقت کو سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اس طرح اسلام میں عقل اور فکر کی اہمیت پر قرآن میں کئی آیات آئے ہیں جو انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور عقل و فہم کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عقل اور سمجھ کا استعمال انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو نشاندہی کی ہے کہ وہ کائنات میں غور کریں تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے عموم میں یہی بھی ہے کہ آپ ہر چیزوں پر کیا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یاد صرف وہی کرتے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو یاد اور تفکر کا ذریعہ قرار دیا جو انسان کو درست سمت میں رہنمائی کرتا ہے، اس کے رہنمائی کرتا ہے درست راستے کی طرف۔ اور اسی طرح اللہ سورہ زمر کے آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں علم اور عقل کا استعمال ذہنی ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھائی ہمیں علم اور عقل، ان کو جو ہے نا عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں عقل کا مقصد صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے مذہبی فہم اور عقائد کے درست ہونے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام میں فکری عمل کی طرف توجہ دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے عبادات اور عقائد کو مضبوط اور سمجھداری سے اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں عقل کو ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح عقل انسان کو غلط خیالات یا مغالطوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ جب کسی فرد کے ذہن میں کوئی سوال یا اعتراض پیدا ہو تو اسے عقل و فکر کی مدد سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ اسلام میں مغالطوں کی شناخت اور ان کے رد کی بھی اہمیت ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے عقل و فکر کے ذریعے ان گمراہ کن خیالات سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے ان مغالطوں کا جاننا اس کی بہت اہمیت ہے، بہت ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ اب مغالطوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟
اسی لیے کہ دیکھو مغالطوں کا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم انہیں نہ صرف پہچان سکتے ہیں مغالطوں کو، بلکہ ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جب ہم مغالطوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں درست استدلال کی سمجھ بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور موجودہ دور میں میڈیا نے دین حق کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی شکوک اور شبہات پیدا کر دیے، اور ان شکوک کی بنیاد مغالطوں پر ہوتی ہے۔ لوگ ٹی وی اینکروں، کالم نگاروں اور اس طرح نام نہاد دانشوروں کی باتوں کو سچ سمجھ کر لیتے ہیں، سچ سمجھ لیتے ہیں اس کو، جن میں سے کئی غلط معلومات پر جو ہے مبنی باتیں ہوتی ہیں، مگر وہ ان مغالطوں کو پہچان نہیں پاتے اور انہیں سچ مان کر ان پر اعتماد کر لیتے اس کے نتیجے میں۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دین بیزاری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ جو میڈیا پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ ٹی وی کے ٹاک شوز دیکھ کر اپنی مسجد کے امام سے یہ جو اینکر لوگ ہوتے ہیں ان کے اٹھائے ہوئے سوالات اور بیان کردہ مغالطوں پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں اپنے اماموں کے ساتھ۔ مسجد کے امام صاحب کو یہ دلائل غلط لگتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ فوراً یہ نہیں بتا پاتے کہ ان دلائل میں غلطی کہاں ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کا مقتدی آپ کے پاس آیا، اس نے وہ اینکر کے سوالات سنے، کسی ملحد کے انٹرنیٹ پہ سوالات سنے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن امام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ملحد نے جو بات پیش کی ہے، فلاں اینکر نے جو بات پیش کی ہے غلط ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس اس وقت اس مغالطوں کا جو ہے نا کوئی صحیح طریقے وہ علم نہیں ہوتا ہے، استحضار نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس آ جاتا ہے وہ مقتدی، یہ ادھر جو ہے نا ڈرخا دیتا ہے، صحیح جوابات نہیں دیتا ہے، اس سے اس کا اور نقصان ہو جاتا ہے اور دین سے بدزن ہو جاتا ہے کہ یار اسلام کے پاس تو جواب نہیں ہے۔ تو اسی لیے صرف یہ جاننا کہ کوئی دلیل غلط ہے یہ کافی نہیں ہے، اتنی بات جاننا کہ دلیل غلط ہے کافی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کیوں اور کہاں پر غلط ہے، کہاں پر کون سا مغالط ہے۔ اس سے ہمیں ہمیشہ مغالطوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف یہ دیکھ سکے کہ کوئی دلیل غلط ہے مگر یہ سمجھ نہ پائے اور یہ سمجھ نہ سکے کہ وہ کیوں غلط ہے، تو ہم اس غلطی کو دور جو ہے نا نہیں کر سکتے، اس غلطی کو ہم دور نہیں کر سکتے۔ تو مغالطوں کو پہچاننے اور ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم نہ صرف ان غلطیوں کو دور کر سکیں بلکہ حق کو بھی واضح کر سکیں۔ تو یہی ہمارا جو ہے نا آج کے کورس کا تعارف تھا۔ اسی سلسلے میں اس کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم منطقی مغالطوں کی اہم اقسام اور ان کی وضاحت اور ان سے بچنے کے طریقوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اسی ہمارا جو یہ کورس ہے، یہ سیریز، اس کا مقصد یہ ہے کہ دفاع دین کا فریضہ انجام دینے والے بالخصوص نوجوان علماء، خطباء، ائمہ اور لکھاریوں کی تربیت کے لیے یہ کورس ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترتیب دیا ہے، تاکہ اس فتنے کے دور میں اہل حق اپنے قلم اور زبان کے ذریعے اپنا دعوتی کردار بھرپور اور مؤثر انداز میں ادا کر سکیں۔ اس کورس کا مقصد انہیں وہ عملی اور علمی جو مہارتیں فراہم کرنا ہے جو انہیں دین اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے میں معاون ثابت ہو، تاکہ وہ اپنی محنت اور لگن سے اسلام کی دعوت کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچا سکیں، صحیح طریقے سے دلیل دینے اور غلط استدلال کی پہچان کر سکیں۔ تو آج کے لیکچر کا مقصد ہمیں مغالطوں کی نوعیت، ان کے اثرات اور ان سے بچنے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا، اور مغالطوں کا علم ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی دفاع میں مضبوطی دیتا ہے اور ہمیں ملحدین کے اعتراضات کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں منطقی استدلال اور فکری جستجو کو اپنانا چاہیے، تاکہ ہم سچائی کو سمجھ سکیں اور اپنے عقائد میں پختگی پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں سچ تک پہنچنے کی طاقت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔